حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد امت مسلمہ میں تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں بلا فصل خلیفے ہیں، اور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھانے کے لیے اپنے مقتدیوں کا امام بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے اصحاب کا امام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں اور ان کا امام کوئی اور ہو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کا پیشوا امام بنایا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب عطا فرمایا، اور یہ منصب جو ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال باکمال ہوا تو اس منصب کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کیا، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو تسلیم کیا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس منصب کو تسلیم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ آج کل معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو رائج کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر ایک جاہر خاتون جس نے آ کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازیبا کلمات کہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، حالانکہ وہ عورت جاہل قسم کی ایک عورت تھی، اور آج کل پرنٹ میڈیا پر سوشل میڈیا پر اس طرح کے جاہل اور گمراہ کن نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے ان کی روک تھام کی جائے اور صحیح عقائد و نظریات کی تشہیر ہونی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں لوگوں کا امام بنایا، اور پھر اس پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تجھے اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، اور اس وجہ سے فیومئذ سمی عتیقا، اس دن سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، بلکہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضور معراج کی رات جب تشریف لے کر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے حوالے سے بے شمار خدمات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کا احسان جو ہے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ آج معاشرے میں جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بڑے بڑے نعت خوانوں نے، نقیبوں نے، مقرروں نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے
کہ وہی صرف کلام پڑھے جاتے ہیں جس پر انہیں لوگوں کی طرف سے خدمت اور نذرانے ملتے ہیں۔ آج کل ایسے نعت خوان نقیب حضرات مارکیٹ میں موجود ہیں جو صرف پیسے لے کر ہی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ خدا را اہل سنت و جماعت کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ ایسے نعت خوانوں سے، ایسے نقیبوں سے جو بد عقیدگی سے تعلق رکھتے ہیں، صرف جن کا مقصد اور مشن جو ہے وہ پیسہ ہے، شان سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے، حسنین کریم پاک کی شان کو بیان کر کے جو لوگوں سے صرف پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں، ایسے نقیبوں سے جان چھڑائی جائے اور اہل سنت و جماعت کا جو پلیٹ فارم ہے، سٹیجوں پہ ایسے نعت خوانوں کو نہ بلایا جائے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک اشتہار پڑھا جس میں مشہور و معروف نعت خوان شاہد نامی جو ہے وہ اہل تشیعوں کی مجالس میں جاتا ہے، وہاں سے بھی پیسے لیتا ہے اور اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر غلط چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور ایک حاکم علی حاکم نعت خوان جس نے عوام الناس کا بیڑا غرق کر رکھا، یہ پکے رافضی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے۔ ایسے نعت خوانوں کو اپنے سٹیجوں پہ نہ بلایا جائے۔ اور بہت سے ایسے پیر جو صرف شاہ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے پاک کے خلاف، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ پر اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا کر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد و نظریات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کہ جو عوام الناس ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ ایسے پیروں سے بھی بچ جائیں جو تمہیں اللہ کی محبت سے دور کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیں، اصحاب رسول سے دور کر دیں، ازواج رسول سے دور کر دیں، اہل بیت اطہار سے دور کر دیں۔ ایسے پیروں سے بھی بچا جائے اور ایسے نعت خوانوں سے بھی بچا جائے، ایسے نقیبوں سے بھی بچا جائے جنہوں نے معاشرے میں یہ رفضیت اور خارجیت کی گندگی کو عام کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔